جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ظالمانہ بجٹ اور آئی ایم ایف کا بجٹ یہ محض وہ نعرے نہیں جو اپوزیشن سیاسی طور پر لگاتی ہے، کیونکہ نظر تو آ رہا تھا کہ جس طرح حکومت، آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اتھارٹی، وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کی جانب سے، یا سیاسی طور پر وہ اتنے مضبوط نہیں جو اس وقت حکومت میں ہے جماعتیں۔ تو یہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا کہ وہ پھر اپنی جو جس طرح کی بھی وہ حکومت جس طرح بھی لی ہے انہوں نے، اس کو کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیکنے تھے، اور پھر ظاہر ہے ان کی ساری باتیں ماننی تھیں، اور اس کی پہلی اور جو بڑی شکل سب کو تھا انتظار وہ بجٹ میں ہونی تھی، اور وہی ہوا۔ بجٹ سارا ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ عوام کے حق میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ خاص طور پر دیکھیں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے بھی جو ٹیکس لگائے زیادہ جو بڑھائے وہ تنہا دار طبقے پہ، کیونکہ وہ ان کے پاس وہ آپشن ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو پوچھیں کہ جب یہ ٹیکس آپ کاٹتے ہیں اس کے بدلے کیا وہ ہمیں سہولیات ہیں یا ہم نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو انہوں نے حکم کر دینا ہے۔ اور میں پرائیویٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ زیادہ تو ملازم وہ ہیں، اور بہت بڑی کہہ لیں کہ وہ بزنس مین اتنے نہیں ہیں، اور نہ ہی اتنے زیادہ سرکاری ملازم ہیں جتنی زیادہ نجی سیکٹر میں لوگ ہیں۔ تو ان کو تو پوچھے بغیر کمپنیوں نے، پرائیویٹ کمپنیوں نے یا ان کے جو اونرز ہیں انہوں نے کاٹ دینے ہیں پیسے ٹیکس کا، کیونکہ جی حکومت نے۔ لیکن تنخواہیں جس طرح حکومت بڑھاتی ہے اپنے سرکاری ملازمین کی، وہ نجی سیکٹر میں نہیں بڑھتی، اس سے آدھی بھی نہیں بڑھائی جاتی، بلکہ بالکل ہی کئی سال گزر جاتے ہیں ایسے۔ بلکہ پچھلے سال مجھے یاد ہے کچھ کمپنیوں میں پچھلے سال جو کم سے کم تنخواہ 32,000 رکھی تھی وہ کئی جگہ پہ نہیں ہے، اور اب 37,000 ہے، وہ بھی کسی نے نہیں کرنی۔ کچھ کر لیں گے وہ، شاید اچھے لوگ ہیں، وہ ان کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن بہت کم ہے۔ آپ نے سرکاری لوگوں کی تو 20 سے 25% تنخواہ بڑھا دی، چلیں ان کو ساتھ وہ ٹیکس بڑھے گا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ادھر تو تنخواہ نہیں بڑھنی اور ٹیکس ان کا، اور ایون 50,000 والے پہ بھی آپ نے لگا دی۔ 50,000 میں حضور شہباز شریف صاحب یا وزیر خزانہ صاحب، آپ ذرا ایک سفید پوش آدمی کا بجٹ بنائیں نا، ٹیکس کاٹنے کے بغیر 50,000 پورے کا، وہ تو انہوں نے پہلے ہی نہیں اپنا ملتا، لیکن وہ آپ اب کاٹ کے تو مزید، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بڑی زبردست ہے اور ہم بڑے عوام دوست بجٹ ہے۔ پرویز رشید جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، اندازہ کریں، وہ بھی کل کہہ رہے تھے کہ عوام دوست بجٹ۔ مطلب افسوس ہوا ہے، کیونکہ وہ تو بڑے جمہوری اور سچ بولنے والے، اور تو ان کو میرا خیال ہے اگر وہ خاموش ہیں کافی عرصے سے تو اس سے بہتر ہے خاموش ہی رہیں، وہ اتنی جھوٹی تعریفیں نہ کریں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ مریم نواز کے ساتھ لگے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہی کریں خاموشی کے ساتھ۔ کل ان کے وہ بڑا دیکھیں، اور بڑے لوگ ہیں یہ کرنے والے کام، حکومت کی تعریفیں، اور اس طرح کے انہیں اس طرح کے صحافی یوٹیوبرز بھی مل جاتے ہیں، اور بھی تو وہ ٹھیک ہے۔ تو کم از کم ایک سنجیدہ بندہ جو خاموش ہے، جسے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، وہ تو پھر نہ ایسے کہیں، وہ پھر غلط کو غلط کہیں۔ تو اس لیے ان کا نام لیا کہ وہ افسوس تھا، کہ خیال تھا وہ شاید نہیں کریں گے، وہ بھی کل اور بجٹ پہ وہ بڑی تعریف کر رہے تھے۔ اچھا، دوسرا ان کو اب کیونکہ یہ مسائل کو تو ہونے تھے، اسی لیے پیپلز پارٹی جو ہے ان کی بڑی اتحادی، وہ پہلے ہی انہوں نے ایک وہ گیم، ظاہر ہے سارے گیم کھیلتے ہیں، میاں صاحب بھی انہوں نے کئی باری زرداری صاحب نے جڑا دھوکھا کیتا ہے، اور زرداری صاحب بھی اسی کہہ لیں کہ سیاست کے اسی طرح کی سیاست کو جانتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے ہی صدر بھی بن لیا، گورنر بھی لگا لیے، چیئرمین سینٹ بھی ہو گیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی نون لیگ کے مدد سے بنا لیا، سندھ کا پہلے ہی ان کا ہے۔ تو چلو اب ساتھ وفاقی کابینہ سے نکل کے تماشا لگائیں، تو وہ تماشا اب کل سے وہ بھی لگا ہوا ہے، اور جو حکومت کی ترجیح کہیں ہونی چاہیے اور عوام کے لیے، وہ اب 2 روز سے انہیں منا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، جو کہ خود ان کے اتحادی ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے انہوں نے ماننا ہی ہے، ڈرامہ کر رہے ہیں وہ بھی تو، لیکن بہرحال یہ تماشا جو ہے وہ پھر نقصان اس کا
سیاسی نہیں صرف ہوتا، پھر معاشی بھی ہوتا ہے اور معاشرتی بھی پھر الٹیمیٹلی ہوگا، اور لوگوں کے حالات جو ہیں مزید ان کے خراب ہوں گے، مسائل بڑھیں گے، اور وہی یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لگے رہیں گے. وہ اس بات سے ناراض، اس نے وہ تقریر ان کے خلاف کر دی. لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ہے کہ شاید عوام کا اتنا دباؤ آئے کہ پیپلز پارٹی جو ابھی تک ڈرامے بازی میں ہے وہ شاید انہیں سنجیدہ ہونا پڑے اور نکل ہی جائیں. اسی لیے سب کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے اگلے 1-2 مہینے بڑے مشکل میں ہیں، اور 1-2 مہینے کر کے وہ سمجھ لے 6 مہینے ہوئے، کیونکہ وہ حالات تو پھر ابھی ایسے ہی ہیں. اور پھر جو اب جس طرح انہوں نے تنہا دار طبقے اور پھر کچھ اور جگہوں پہ بھی ٹیکسیز، یعنی ٹیکسوں کا بجٹ ہے، ٹیکس ہی ٹیکس ہے، کوئی وہ ریلیف یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور نیچے آپ وہی چیز آپ ظاہر ہے وہ نیچے تک آنی ہے. اور تیسری بات جو آپ سے کرنی ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں ڈبل گیم والے لوگ بڑے ہیں، خان صاحب خود کہتے ہیں. تو ایکسپوز تو کچھ ہوئے ہیں، اگرچہ جب ہم نے خبر بریک کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے شک کیا تھا، لیکن وہ اب چہرے سامنے آ گیا. ایک اور ویڈیو آج ہماری نظر میں گزری ہے تو وہ دیکھ کے سمجھ آ رہی ہے. ویسے تو وہ خاص بندے جو ہیں وہ تھوڑے سے اب فارغ ہی ہیں، خان صاحب نے انہیں کافی جگہوں سے، کچھ ابھی بہت سارے ہیں جو بڑے ترجمان بنے پھر رہے ہیں، جو شہباز شریف سے ان کا بڑا تعلق رہا ہے، ابھی بھی خفیہ طور پہ ہیں. تو وہ بھی ایکسپوز کچھ ہو گئے ہیں، کچھ مزید وہ بھی ہوں گے. لیکن ایک صاحب آج جو ان کی جو ویڈیو، اون چودھری، ایک عظیم شخصیت، خان صاحب نے بھی کیسے کیسے دوست ویل سے پالے رکھے، تو بعد میں وہی ان کے اب خلاف گواہیاں دے رہے ہیں. تو ان سے ایک مروت صاحب کان میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ ویڈیو وائرل ہے. تو پھر وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ کو بڑی پہلے یہ بتایا تھا، لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا تھا، تو اب وہ مان رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب انہیں کافی نقصان پہنچنے کے بعد فارغ بھی کر چکے ہیں. لیکن بہرحال ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی میں ہیں. اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں، وہ بھی ایکسپوز ہوں گے. تو آخری بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات اب شروع ہونے ہیں، اس پہ بڑی تنقید پی ٹی آئی کے لوگ کچھ کر رہے ہیں، اندر کھاتے میں ہو رہی ہے، کہ ان کا خیال ہے کہ نہیں، ابھی ان کے ساتھ جب ایک سٹینڈ تھا کہ نہیں بات کرنی، تو اب کیوں راضی ہو رہے ہیں، کیوں تیار ہوئے ہیں. ابھی تو یہ بات ہوئی ہے، ابھی مذاکرات پتہ نہیں کب کیسے ہونے ہیں، وہ شروع میں ہی کہیں ختم نہ ہو جائیں، یا چلیں اللہ کرے. ویسے یہ ملک کے لیے تو بہتر ہے بیٹھ کر آپس میں طے کر لیں چیزیں، لیکن ابھی کوئی معاملات اتنے لگ نہیں رہے اس کے حق میں جو ہیں. لیکن اس میں گنجائش رکھنی چاہیے، اور گنجائش ہے. ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کیا بات بنتی ہے. تو لیکن یہ بات ہے کہ مذاکرات آسان نہیں ہیں کرنے بھی، اور آگے اس کی کامیابی بھی. لیکن پھر بھی ابھی شروعات ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شاید اس سے کوئی اپڈیٹ ہو تو آپ کو بتائیں گے. لیکن فی الحال ابھی سٹارٹ ہونا ہے، دیکھتے ہیں کب تک بات کہاں تک پہنچتی ہے. انشاءاللہ مزید خبروں اور چیزوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.